8 نومبر اہم ترین خبریں 27ویں ترمیم کی منظوری کابینہ سے سینٹ سے اور 248 شکوں میں رد بدل کا پورا معاملہ پورا مسودہ سامنے آ گیا ہے۔ پیپلز پارٹی 3 نکات پر راضی ہوئی، 7 ججز کی نئی عدالت اور آرمی چیف کی تقرری کا اختیار کسے ملا؟ جنگ عظیم دوئم جاپان والی غلطی پاکستان میں۔ نومبر کے اہم ترین ہفتے میں سپریم کورٹ کے محاذ پر باغی ججز کا آخری حوالہ جسٹس منصور شاہ کی حلف برداری بھی چیف جسٹس اور ابراہم اکارڈ معاہدے پر اسرائیل نے پاکستان کی فوج اپنے نیچے لانے کا مطالبہ۔ اہم ملاقاتیں آذربائیجان میں بھی اور امن فوج کے حوالے سے بھی نیتن یاہو نے اپنا پیغام بھیج دیا۔ اس کے علاوہ جو فیلڈ مارشل کی پوری 27ویں ترمیم کا معاملہ وہ آپ کو بتاؤں گا، سہیل افریدی کے بیان پر سوشل میڈیا پر ویڈیوز کی بھرمار، مساجد میں سیکورٹی فورسز کیا کرتی رہی وہ تفصیلات، مولانا فضل الرحمان اپنے ویزے پر سٹیکر لگوانے کے لیے دوڑنے لگی، بنگلہ دیش جانے کے لیے وزارت داخلہ کی منتیں، اور پاکستان کا پوری دنیا میں سر شرم سے جھکانے والا بال ٹیمپرنگ کا شاہد افریدی ایک دفعہ پھر لانچ۔ پاک افغان بارڈر پر بھی کشیدگی، انقرہ کے مذاکرات ناکام ہوئے، اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن سب سے پہلے 27ویں ترمیم، فیلڈ مارشل کی ایکسٹینشن، مدت ملازمت، نوکری پر رہنا، یہ ڈراپ سین جو حکومت نے ابھی کیا ہے الیکشن میں، ہم لوگ مذاق کرتے تھے کہ تحریک انصاف کا 2/3 سے زیادہ مینڈیٹ ہے، یہ چھیننے کے لیے جب تک یہ نتائج کو پینسل سے نہ بدلیں، اپنے ہاتھ سے نہ کاٹیں تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے وہی کیا، 17 نشستوں کو پین کے ساتھ 170 بنوایا، جیتنے والے امیدواروں کی جگہ ہارنے والوں کی تصویریں لگا کے فارم 47 نکال لیا۔ ہم لوگ مذاق کرتے تھے کہ ایسا ہو تبھی حکومت ملے گی، وہ کر لیا انہوں نے۔ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پر ہم لوگ کہتے تھے 2 سال 5 سال 7 سال 10 سال، یہ بحث مباحث سے جھکتے مذاق سب چلتا رہا۔ کسی نے بلکہ یہ بھی مذاق کیا تھا کہ یہ تو تا حیات رہنے کی کوشش کریں گے، تا قیامت۔ انہوں نے وہ حقیقت کر دی، اس مذاق کو سیریس لے کے کہ 27ویں ترمیم میں فیلڈ مارشل کا تا حیات یعنی اپنی موت تک ایکسٹینشن مانگ لی کہ جب تک